बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल की फ़ौजें गज़ा के अंदर मौजूद हैं। इसराइली फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने गज़ा में 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया है, और ये जो निशाने बनाए गए हैं ये दरअसल हमास के ठिकाने तबाह किए गए हैं। ये इसराइली फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है। इसराइली फ़ौज ने यह भी दावा किया है कि गज़ा से गुज़श्ता रोज़ जो मिसाइल मारा गया, हमने उस जगह को भी तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक गज़ा में इसराइल की बमबारी में गज़ा के बहुत से आम शहरी मारे जा रहे हैं और उनको हस्पतालों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर हस्पतालों में न ज़ख्मियों के लिए गुंजाइश है और ना ही अद्वियात मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा में इस वक्त बहुत बड़ा इंसानी अलमिया मौजूद है। आलमी इदारे, यूरोपीय ममालिक, दुनिया भर से इस हवाले से रिपोर्टें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि बरतानिया के अंदर और यूरोपीय ममालिक के दीगर यूरोपीय ममालिक में मुस्तकिल तौर पर इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात, असलहे की ट्रेड और डिफेंस रिलेशन को मुअत्तल करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। देखा जाए तो आलमी सतह पर गज़ा में जो इंसानी अलमिया है, इसे कोई भी हल नहीं करवा सका है। अक़वाम मुत्तहिदा हो या सलामती कौंसल हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर अमरीका जैसा मुल्क हो या फिर यूरोपीय मालिक हों, यूरोपीय यूनियन हो, कोई भी गज़ा में सिवाय मज़म्मती बयानात से आके अमलन कुछ नहीं कर सका है। और तो और अरब और मुसलमान मुल्क भी कुछ नहीं कर सके हैं। और अब जो तफसीलात आ रही हैं आलमी सतह पर, वो इतनी खौफनाक हैं कि सवाल होता है और पूछा जाता है कि ये जो नाम निहाद मुसलमान हुक्मरान हैं, ये किस काम के हैं। मसलन नाज़रीन इकराम, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि तुर्की से जो तिजारती जहाज़ हैं और तेल के जहाज़ हैं, वो इसराइल तक आ रहे हैं और इसराइल और तुर्की की सरहदों के दरमियान जो तिजारत है वो बदस्तूर जारी है। इस हवाले से मेरे पास है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो कमोडिटी ट्रेड डेटा है वो मौजूद है, यानी जो अशिया की लेन देन या तिजारत होती है उससे वाबस्ता एक रिपोर्ट है मेरे पास। और इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा खुद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो तिजारत होती है उसके हवाले से एक रिपोर्ट नशर करता है सालाना। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 का ये डेटा मेरे पास है, जिसमें कहा गया कि 91.5 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 91.5 अरब डॉलर की 91.5 बिलियन डॉलर की जो चीज़ें हैं वो इसराइल ने दुनिया भर से एक साल 2024 में ख़रीदी हैं। अब दुनिया में कौन कौन से मुल्क हैं जो इसराइल को सबसे ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं और इसराइल उनसे ख़रीदता है? पहले नंबर पर चाइना है। चाइना इसराइल को 19 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें बेचने वाला मुल्क है, जिसने साल 2024 में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें इसराइल को बेची। अब चाइना के बारे में कहा गया कि उसने गज़ा में इमदादी सामान जाकर फेंका है। कोई इमदादी सामान चाइना ने नहीं फेंका है। चाइना डिप्लोमेटिक तौर पर गज़ा के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में स्टांस रखता है और वो गज़ा की जंग को बंद करने का मुतालबा ज़रूर करता है, लेकिन चीन के इंटरेस्ट वो उनकी ट्रेड है। चीन का मफाद है चीज़ों को बेचना, पैसा कमाना, और वो उस पर कोई समझौता नहीं करता है। चुनांचे चीन की अभी भी इसराइल के साथ भरपूर तिजारत जारी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मुल्क आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने तकरीबन 9.5 अरब डॉलर की चीज़ें इसराइल को बेची थी। दूसरा बड़ा मुल्क है जो इसराइल को चीज़ें बेचता है। तीसरा मुल्क है जर्मनी। वो जर्मनी जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर बहुत वावेला मचाता है, उसने 5.5 अरब डॉलर की चीज़ें बेची और तीसरा नंबर इसराइल के लिए रहा मुल्क के तौर पर। और जर्मनी में तो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पर भी पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं। चौथे नंबर पर इटली है। जी हाँ, इटली, जिसकी खातून वज़ीर आज़म मिलियोनी को कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो अपोजिशन लोग थे उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि तुम खुद भी एक माँ हो, तुम कैसे ये बर्दाश्त कर सकती हो कि गज़ा में 18,000 बच्चे मार दिए गए। तो इटली ने कोई 3.5 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें इसराइल को बेची हैं, और इटली उन मुल्कों में शामिल है जो इसराइल को कह चुका है कि गज़ा में नस्लकुशी बंद की जाए। फिर 5वें नंबर पर मुल्क आता है तुर्की, जिसने 2.868 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 अरब डॉलर के करीब जो चीज़ें हैं वो इसराइल को बेची हैं। यहाँ पर एक बात समझें कि तुर्की से जो चीज़ें इसराइल को आती हैं उनमें वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का मगरबी पट्टी का इलाका है, वहाँ भी कुछ ताजरों को चीज़ें जाती हैं, वो तकरीबन 1 अरब डॉलर की होती हैं। यानी जो फ़लस्तीन के लोग हैं 50 लाख के करीब है जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, वो भी तुर्की से चीज़ें ख़रीदते हैं, मंगवाते हैं।
تو اگر 1 ارب ڈالر نکال لیا جائے تو $2.25 ارب یا $2 ارب کے قریب جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل خود اپنے لیے منگواتا ہے۔ اب اسرائیل ترکی سے کیا منگواتا ہے؟ وہاں سے وہ سیمنٹ منگواتا ہے، لوہا منگواتا ہے، سٹیل منگواتا ہے، اور مختلف طرح کی جو گارمنٹس ہوتی ہیں وہ منگواتا ہے، اور مختلف طرح کی چیزیں منگواتا ہے۔ یہ سال 2024 کا ڈیٹا ہے، جب غزہ کی جنگ چل رہی تھی تب کی یہ معلومات ہے۔ اگرچہ ترکی نے 2024 میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے، لیکن آج بھی ترکی اور اسرائیل کے بیچ جو ٹریڈ ہے، تجارت ہے، وہ جاری ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ترکی کی بندرگاہ جیہان کے نام سے، جو آذربائیجان کا نام آپ نے سنا ہوگا، آذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے جس کا سربراہ الہام علیف ہے اور باکو اس کا کیپٹل ہے۔ آذربائیجان سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ اسرائیل کو بیچنے والا ملک ہے۔ آذربائیجان سے جو تیل اسرائیل کے لیے جاتا ہے ناظرین اکرام، اس کا جو حجم ہے وہ تقریباً، یعنی آذربائیجان سے جو اسرائیل کو سالانہ جو مختلف طرح کی چیزیں بیچی جاتی ہیں، اس کے مطابق، یہ میرے سامنے ڈیٹا موجود ہے، میں آپ کے سامنے تفصیل رکھنے لگا ہوں، یعنی آفیشیل یہ ڈیٹا ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا تیل فراہم کرنے والا ملک آذربائیجان ہے، جس نے $1.39 بلین یعنی $1.5 ارب کے قریب تیل بیچا تھا اسرائیل کو سال 2023 میں، اور اس وقت بھی اسرائیل کو سب سے زیادہ تیل آذربائیجان سے آتا ہے۔ آذربائیجان سے ایک تیل کی پائپ لائن ہے جو ترکی کی جیہان پورٹ تک موجود ہے، وہاں سے تیل آتا ہے ترکی کی جیہان پورٹ میں، اور وہاں سے جہازوں میں بھر کر تیل کنٹینروں میں بھر کر وہ اسرائیل لایا جاتا ہے۔ اب آذربائیجان کا جو تیل اسرائیل آتا ہے، ترکی کہتا ہے کہ ہم تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو صرف اس پائپ لائن کی ایک گارنٹی کے طور پر ہم موجود ہیں، لیکن ترکی ہر بیرل کے اوپر $1.5 تقریباً کماتا ہے، تو جس سے کوئی $400 ملین کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے جو آذربائیجان کا تیل اسرائیل کے علاوہ دیگر ملکوں کو بھی جاتا ہے اس سے۔ تو اب آپ تصور کر لیں کہ ترکی کی جو ٹریڈ ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں پر ایک اور مسلمان ملک ہے قازقستان، جو $340 ملین کا تیل جو ہے وہ اسرائیل کو بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ نائجیریا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا مسلمان ملک ہے افریقہ کا، جو $552 ملین کا امریکی جو مالیت کا جو تیل ہے وہ اسرائیل کو بیچتا ہے۔ جی ہاں، ایک اور ملک ہے مصر۔ مصر سے ریفائن شدہ تیل، یعنی جو تیار تیل ہوتا ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے پاس رپورٹ ہے کہ مصر نے $36.3 ملین امریکی مالیت کا جو ریفائن شدہ تیل ہے یا اس سے وابستہ مصنوعات ہیں وہ اسرائیل کو بیچی تھیں۔ تو اچھا، یہاں پر ایک اور ملک ہے یو اے ای۔ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو تجارت ہے وہ بدستور جاری ہے۔ اگر آپ یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو وہ 2020 میں شروع ہوئے تھے۔ 2023 میں یو اے ای نے جو اسرائیل کو چیزیں بیچیں وہ تقریباً $2 ارب سے بھی زائد کی تھیں، اور جب سے یہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہے تب سے اسرائیل کی سب سے زیادہ جو تجارت ہے وہ یو اے ای سے ہو رہی ہے، اور اب اسرائیل کے لیے اٹلی نے، برطانیہ نے، فرانس نے، یورپین ملکوں نے اپنی ایئر لائن بند کر دی ہیں، کیونکہ یمن سے میزائل آتے ہیں جس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یو اے ای واحد ملک ہے جس نے اپنی ایئر لائنز کو، اتحاد ایئر ویز کو، ایمریٹس ایئر لائن کو، فلائی دبئی جو ان کی ایئر لائن ہے اس کو اسرائیل آنے جانے کے لیے مستقل طور پر فنکشنل کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو اقوام متحدہ کے ماتحت اداروں نے نشر کیے ہیں، اور پھر صرف یہ ترکی ہی نہیں ہے، بتایا جاتا ہے کہ بحرین کے ساتھ بھی تجارت ہے، مراکش کے ساتھ بھی تجارت اسرائیل کی چلتی ہے، اور کچھ ملکوں کے ساتھ خفیہ تجارت بھی چلتی ہے جس میں سعودی عرب کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ملکوں کی طرف سے کس طرح سے اسرائیل کو نوازا جا رہا ہے، اور حیرت اس بات پر ہے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو کیا رونا، امریکہ اور یورپ کو کیا رونا کہ یہ عرب ملک اور مسلمان ملک یہ اسرائیل سے بات نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ جنگ بند کر دیں، ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ اگر انسانی حقوق کی وائلیشن اور خلاف ورزیاں اسی طرح سے جاری رہیں تو پھر ہماری اور آپ کی تجارت جو ہے وہ نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے آپ انسانی حقوق کی وائلیشن بند کر دیں۔ چلو اور کچھ نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غزہ میں جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان کو خوراک ہی جانے دے دو۔ اب عرب ملکوں نے جہاز بھر بھر کر امدادی سامان کے مصر بھیجے ہوئے ہیں، اب وہ ٹرکوں میں لدا ہوا سامان کھڑا ہوا ہے، ان میں سے کتنے ٹرک ہیں جو ضائع ہو گئے، لیکن وہ سامان اندر اسرائیل نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو کیا یہ مسلمان عرب ملک یہ نہیں کہہ سکتے اسرائیل کو کہ آپ کی ہمارے ساتھ تجارت ہوتی ہے؟ یو اے ای جیسا ملک ہے جس نے اسرائیل کے لیے بڑی مدد کی ہے، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غزہ میں کم سے کم روزانہ 300 جو ٹرک ہیں امدادی سامان کے وہ جانے دیں؟ تو اس سے آپ کمزوری، بے بسی، سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ عرب ملکوں کے دورے پر آئے گا اور آ کر جنگ بند کروا دے گا اور غزہ کی جنگ بند ہو جائے گی، مشرق وسطیٰ بدل جائے گا، ہم نے بھی آپ کو وہ چیزیں بتائی تھیں۔ ہمارا کام ہے آپ تک خبریں پہنچانا، ہم آپ کو خبریں پہنچاتے ہیں،
اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ آپ تک بتاتے ہیں. جو اچھا کام ہوتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور جہاں پر تنقید بنتی ہے وہاں ہم تنقید کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ماضی میں کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا جو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی ہم آپ کو وہ بتائیں گے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں خام خواہ کا کوئی پروپیگنڈا یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہمارا ہدف نہیں ہے. ہمارا ہدف ہے کہ مستند ذرائع سے ملنے والی معلومات اور ایتھینٹک سورسز سے آپ کو جو مستند خبریں ہیں, رپورٹس ہیں, وہ اب تک پہنچانا. تو غزہ کی جنگ بندی کا جو معاملہ ہے وہ اب تک ناکام ہی نظر آ رہا ہے. اور اسرائیل کے اندر بھی ابھی میرے سامنے ایک اور خبر آئی ہے جسے اسرائیلی اخبارات اور میڈیا میں نشر کیا گیا ہے کہ آدھی اسرائیلی قوم آبادی کہتی ہے کہ نیتن یاہو سیاسی مقاصد کے لیے غزہ کی جنگ بندی نہیں کرتا ہے اور ہاسٹیجز یعنی یرغمالیوں کو چھڑانے کی ڈیل نہیں کرتا ہے. یہ ناظرین کرام ایک تازہ سروے ہوا ہے جو اسرائیل کے اندر نشر ہوا ہے. یعنی اسرائیل کے اندر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو سیاسی بنیادوں پر جنگ کو جاری رکھے ہوئے اور جنگ کو بند نہیں کر رہا ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے. پھر اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو الجزیرہ انگلش پر نشر ہوئی جس میں کہا گیا کہ 938 فلسطینی جو ہیں ویسٹ بینک میں اسرائیل نے مار دیے ہیں. اور یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد کا ڈیٹا ہے جس میں 198 چلڈرن بچے بھی ہیں. باپ تصور کریں جنگ تو غزہ میں ہے تو ویسٹ بینک کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پر اسرائیل حملے کر کے لوگوں کو مار رہا ہے. تو اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے, وہ عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اب آپ دیکھیں طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں اس پر پابندی ہے کہ وہ انسانی حقوق کا وائلیشن کرنے والا ملک ہے. وہ جی عورتوں کو حقوق کی آزادی نہیں دیتے ہیں, عورتوں کے حقوق کا مخالف ہے. تو اس وجہ سے امریکہ نے دنیا کے مختلف ملکوں نے طالبان کے ساتھ تجارت کو بند کیا ہوا ہے. امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں تو ایران کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک تجارت نہیں کر سکتا ہے. لیکن حیران کن طور پر عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں, انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹس ہیں اسرائیل کے حوالے سے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تجارت چل رہی ہے, ان کے ساتھ سب معاملات چل رہے ہیں.